الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ختم نبوت کے مسلمہ عقیدے کو متنازع فی بنانے کے لیے ہمارے دور میں ایک میڈیا اسکالر نے کچھ لیکچرز دیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے قادیانیت نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے اور قادیانیوں کی وکالت کرتے ہوئے اس بات کی کوشش کی کہ غلام قادیانی کو حضرات صوفیہ کی اوٹ میں کھڑا کر کے اس کا دفاع کیا جائے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کمالات نبوت باقی ہیں۔ میڈیا اسکالر نے کمالات نبوت کی ایک خود ساختہ تشریح کی کہ کمالات نبوت کیا ہیں؟ وہی آتی ہے اور خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ شیخ احمد سرہندی، جن کو اقبال میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، یہ وہی شیخ ہے جن کے اوپر نقشبندیہ سلسلہ یہاں اپنے کمال کو پہنچا ہے اور جن کو الف ثانی کا مجدد کہا جائے، دوسرے 1000 سال کا۔ وہ اپنی کتاب، ان کی مکتوبات بہت مشہور کتاب ہے، اس میں اسی موضوع پر لکھتے ہیں کہ باید دانست کے منصب نبوت ختم بر خاتم الرسل شدیست علیہ وعلی علیہ الصلاۃ والتسلیمات اما از کمالات آن منصب بطریق طبیعت مطابعان اورا نصیب کامل است۔ فارسی عبارت ہے، جاننا چاہیے کہ منصب نبوت بے شک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، منصب نبوت، لیکن اس منصب کے کمالات، منصب کے کمالات کیا ہیں؟ وہی آتی ہے نا، الہام ہوتا ہے، خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ اس منصب کے کمالات آپ کے پیرووں کو آپ کے پیرو ہی کی حیثیت سے اب بھی پورے حاصل ہو سکتے ہیں۔ جبکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مکتوبات میں، تمام تعلیمات میں، تمام تصانیف میں ایسی کوئی تشریح موجود نہیں ہے جس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ کمالات نبوت سے میری مراد یہ ہے کہ وہی آتی ہے اور خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم بجا طور پر یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ موصوف میڈیا اسکالر نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کمالات نبوت کی جو تشریح وحی اور خدا سے رابطے کے ساتھ کی ہے، اس کا ثبوت انہیں پیش کرنا ہوگا۔ یہاں ہم 3 باتیں عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، موصوف میڈیا اسکالر نے قادیانیت نوازی میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کی جو تشریح کی ہے وہ علمی خیانت شمار ہوتی ہے۔ نمبر 2، موصوف میڈیا اسکالر نے قادیانیت کے دفاع میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کی وحی کے ساتھ تشریح کر کے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر الزام تراشی کی ہے۔ واضح رہے کہ یہ الزام حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر عائد نہیں ہوتا، بلکہ یہ الزام خود اس میڈیا اسکالر پہ عائد ہوتا ہے جس نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کی خود ساختہ تشریح کی ہے۔ نمبر 3، موصوف میڈیا اسکالر نے قادیانیت کی وکالت کرتے ہوئے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ بولا ہے، جبکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ غلام قادیانی جیسے افکار سے بالکل بری الذمہ ہیں، بلکہ وہ تو جا بجا ختم نبوت کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 عبارتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات دفتر دوم صفحہ 184 کے مکتوب نمبر 67 پر یہ بات لکھی ہے، خاتم انبیاء محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل ہیں، ودین او ناسخ ادیان سابق است، اور ان کا دین تمام سابقہ ادیان کے لیے ناسخ ہے، وہ کتاب او بہترین کتب ما تقدم است، اور آپ کو دی ہوئی کتاب قرآن کریم تمام سابقہ کتابوں سے بلند مقام رکھتی ہے، وہ شریعت اورا ناسخ نخواہد بود، اور آپ کی شریعت کو کوئی چیز منسوخ نہیں کر سکتی بلکہ تا قیام قیامت خواہد ماند، بلکہ آپ کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول خواہد نمود، جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو عمل بشریعت او خواہد کر، تو وہ بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، وہ بعنوان امت او خواہد بود، اور انہی کی امت کے عنوان اور ٹائٹل کو اپنے اوپر لگائیں گے، یعنی امت محمدیہ کی حیثیت سے وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور نازل ہوں گے۔ یہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر اپنے عقیدہ ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، نہ صرف یہ کہ اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے بلکہ قیامت تک کا اپنا ایک پورا اسلامی عقیدہ انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت خاتم الرسالات ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف
تشریف لائیں گے تو آپ کے تابع کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور آپ ہی کی شریعت پر عمل کریں گے۔ موثوق میڈیا اسکالر نے جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کمالات کی تشریح وحی کے ساتھ کی تو نہ صرف یہ کہ یہ ایک خود ساختہ تشریح تھی، اور نہ صرف یہ کہ یہ تشریح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک الزام تھا، نہ صرف یہ کہ یہ تشریح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک جھوٹ تھا، بلکہ اس میڈیا اسکالر نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ آپ کے سامنے بیان نہیں کیا کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی حوالے سے بھی ان کی عبارات سے غلام قادیانی کی تائید نہیں ہوتی۔ یوں محترم سامعین، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش کرنا، اس کی غلط تشریح کرنا اور ان کی بقیہ عبارات کو آپ سے چھپانا اور ان کے عقیدے کو آپ سے چھپانا، یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری عبارت ختم نبوت کے حوالے سے وہ اپنے مکتوبات دفتر اول صفحہ 636 مکتوب نمبر 301 میں ارشاد فرماتے ہیں، نبوت عبارت از قرب الہی است، نبوت اللہ رب العزت کے قرب سے ایک عبارت ہے کہ شائبہ ذلیت نہ دارت، کہ اس میں ذلیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وخاتم ای منصب سید البشر است، اور اس منصب نبوت کے خاتم سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد از نزول متابع شریعت خاتم الرسل خواہد بود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو خاتم الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت میں 3 الفاظ خاص طور پہ قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت کے اندر کوئی ذلی نبی ہونے کا تصور نہیں ہے، لہٰذا مجدد صاحب نے تو اپنی اس عبارت میں ذلی نبی کے تصور کی بھی نفی فرما دی۔ نمبر 2، انہوں نے 2 جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسل قرار دیا۔ یہ تھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، جس میں انہوں نے قیامت تک اسلامی عقیدے کو واضح کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت خاتم الرسالات ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے تابع ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ موثوق میڈیا اسکالر نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو اور ان کے اس عقیدے کو آپ سے چھپا کر ایک بہت بڑی علمی خیانت کی ہے۔ کیا ایسے شخص کی تحقیق پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے شخص کی ریسرچ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے شخص کے لیکچرز پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ شاید آپ کا بھی یہی جواب ہوگا کہ ہرگز نہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری عبارت متعلقہ ختم نبوت، وہ اپنے مکتوبات دفتر اول مکتوب نمبر 209 میں ارشاد فرماتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول خواہد فرمود، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے متابعت شریعت خاتم الرسل علیہ السلام خواہد نمود، تو خاتم الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ یوں اس عبارت میں بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسول قرار دیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب جب تشریف لائیں گے تو آپ کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ یوں حضرت مجدد صاحب نے قیامت تک اپنا عقیدہ واضح کر دیا۔ اس عقیدے کو موثوق میڈیا اسکالر نے آپ سے چھپایا اور ان کی جو عبارت کمالات نبوت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی اس کی بھی غلط تشریح کی۔ یوں محترم سامعین، قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا گیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہود و نصارہ تحریف کرتے ہیں۔ یہ تحریف 3 طرح کی ہوتی تھی۔ نمبر 1 الفاظ میں تحریف کرنا، نمبر 2 معانی میں تحریف کرنا، نمبر 3 کچھ کو ظاہر کرنا بیان کرنا اور کچھ کو چھپا لینا۔ موصوف میڈیا اسکالر نے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تحریف معنوی کا ثبوت دیا کہ کمالات کی تشریح وحی کے ساتھ کی جو کہ غلط تشریح ہے، یہ معنوی تحریف ہے۔ نمبر 2 ان کے اس عقیدہ ختم نبوت کو آپ سے چھپایا۔ یوں بعض چیزوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنا اور بعض چیزوں کو چھپا لینا، یہ بھی اسی تحریف کے ضمن میں آتا ہے۔ یوں محترم سامعین، ہمارے اس میڈیا اسکالر نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو غلام قادیانی کی صف میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی اور غلام قادیانی کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صف میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی، جبکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ختم نبوت بالکل واضح ہے۔ اس میں ختم نبوت کے حوالے سے کوئی جھول نہیں ہے اور اس میں غلام قادیانی کے دعووں کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ البتہ یہاں ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں کھڑے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے حوالے سے امت مسلمہ کے عقیدے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارا یہ میڈیا اسکالر غلام قادیانی کی صف میں کھڑا ہے۔ گویا ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم امت مسلمہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صف ہے اور دوسری طرف غلام قادیانی اور یہ میڈیا اسکالر کی صف ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے نبی کی صف میں کھڑا ہو کر قیامت کے دن ان کی شفاعت کا مستحق ہونا ہے اور آپ کے حوض کوثر سے جام کوثر حاصل کرنا ہے اور امت مسلمہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یا غلام قادیانی اور اس میڈیا اسکالر کی صف میں کھڑا ہو کر اپنی دنیا و آخرت کو تباہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نظروا لطيبة ونور طه يسطعون